جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ خیریت سے. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاکہ آپ نے دیکھ لیا ہے, ذرا ایک تھوڑی سی ابتدائی گفتگو اس خاکے کے حوالے سے اور پھر آپ لوگوں کے سوالات. جناب قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, قبلہ مفتی اکمل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, دونوں کا بہت بہت شکریہ. ذرا اسی خاکے کے عنوان سے بتائیے گا کہ غرور تکبر کس طرح انسان کے اچھے اعمال کو بھی خراب کر دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ غرور ایک منفی صفت ہے, بد اخلاقی ہے, اور ایک انسان کو اس مقام پر لے آتا ہے یہ وصف کے جس کے نتیجے میں پروردگار عالم کی ناراضی اس کے شامل حال ہوتی ہے. کبریائی صرف خدا ہی کو زیبا ہے. اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ کبریائی اس کی شان نشان ہے. باقی تمام انسان جو اس کی مخلوق کے بندے ہیں, ظاہر ہے کہ اگر کوئی تقویٰ میں آگے ہے تو پروردگار عالم کے نزدیک عزت میں بھی زیادہ ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس طرح سے کسی کو ڈیگریڈ کرنا, ڈسگریس کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قطعاً پسندیدہ نہیں ہیں. مگر اس کے دونوں پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ مثلا کسی کے ساتھ ایسا, جیسا اب اس خاکے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں بازو اس کے نہیں ہیں, تو اس کا مستحق ہونا تو سمجھ میں آ رہا ہے. مگر ہم اپنے شہر کے اندر ہی دیکھیں تو بہرحال یہ بھی تو ایک بہت بڑا ایشو ہے ہی نا کہ پروفیشنل بیگنگ کو باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا ہے, باقاعدہ گینگز بنائے جاتے ہیں, مافیاز ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ریاست کی ذمہ داری ہے وہ اس کو اپنی ادا کرنی ہے کہ کس طرح سے ان کو لاج ان کیا جائے, لک آفٹر کیا جائے, کہ جس کے نتیجے میں مستحق کا حق مارا نہ جائے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایکسپلائٹیشن بھی نہ ہونے پائے. بالکل صحیح, بالکل. قبلہ اسی متعلق آپ کیا کہے گا؟ جی بالکل یہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس یہ ہے کہ اگر کوئی قرینہ پایا جائے تو پھر ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کر سکتے ہیں. جیسے اب یہاں ہے کہ پیشہ ور فقیر اتنے سارے ہیں, یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ کوئی بھی بیٹھا ہوگا تو وہ ویسے ہی ہوگا. ہو سکتا ہے کہ جینین کیس ہی ہو بیچارہ, لیکن جب اتنے ہزاروں لاکھوں پیشہ ور بیچ میں آ جائیں تو پھر حسن زن قائم کرنا مشکل ہوتا ہے. اب کو اس کی بنیاد پر ان کی حوصلہ شکنی کے لیے اگر نہیں دیتا یا تھوڑا سخت رویہ اختیار کرتا ہے, کیونکہ اگر آپ مسکرا دیے پھر تو وہ شیشہ چھوڑے گا نہیں. ٹک 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 ٹک, حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا وجود ہے, پھر بھی وہ زور سے اس کو بجاتے ہیں یا وہ ہاتھ اپنے لگا کے وہ سارا شیشے کو ذرا خوبصورت سا بنا دیتے ہیں. تو اب وہ ان کو منع کریں تو مسکرا کے تو باز نہیں آتے, تو پھر بعض اوقات آدمی لہجہ سخت کرتا ہے. تو یہ چونکہ قرینہ یہاں موجود ہے تو اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درگزری کیا جائے گا. اور اگر ایسا قرینہ نہ ہو, جیسے علاقے کا کوئی سفید پوش ہے وہ ہمارے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے, اس کے ساتھ پھر یہ سخت رویہ اختیار کرنا اور اس کے بارے میں بدگمانی کرنا, اس کو اوائڈ کرنا, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. وہ پیشہ ور نہیں ہے, وہ بیچارہ ہاتھ سب کے سامنے نہیں پھیلا رہا, وہ چپ چاپ آپ سے مانگ رہا ہے, اس کا خیال کر لینا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, مناسب مناسب. ذرا کچھ سوالات لوگوں کے بھی ذرا لے کر جاؤ تو چلے گا. جی پہلا سوال چلے گا. میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ ہم جو فطرہ دیتے ہیں وہ رمضان کے 15 روزے پر دے سکتے ہیں؟ صحیح ہے مفتی صاحب. کیا چیز؟ فطرانہ جو ہے ابھی ان دنوں میں رمضان کے 15ویں 16ویں روزے میں دیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل دیا جا سکتا ہے. ہمارے نزدیک اس کا مستحب وقت تو عید سے پہلے ہے. کتنا پہلے یعنی مطلب جس عید کے لیے جائیں تو پہلے دے دیں. اچھا یہ مستحب وقت ہے, لیکن اس سے پہلے دے دینا اس سے بہتر ہوگا اس اعتبار سے کہ چلو غریب تک پہنچے گا وہ کوئی تیاری کر لے گا, تو پہلے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کتنا پہلے دیا جا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ پورا وقت ہے, پوری زندگی ہے. یہ مطلق عن الوقت کہلاتا ہے, یعنی وقت کی قید سے آزاد کیا ہوا. جب ادا کریں گے وہ ادا ہی ہوگا, اس میں قضا کا کوئی تصور نہیں ہوتا. یعنی مثلا اگلی اس رمضان کے بعد بھی کوئی چاہے تو اگلی عید کا فطرانہ دے سکتا ہے؟ اگر اس نے نہیں دیا, اس پہ واجب ہو چکا تھا تو دینا پڑے گا اس کو, چاہے وہ اگلی عید سے پہلے دے یا اگلی عید کے بعد بھی دے, لیکن اس کو دینا پڑے گا. اور فطرانہ کتنا ہے اس دفعہ, کیا ہے؟ تقریباً 300 روپے ہمارے یہاں. جی ہاں. اور کس کے لیے دینا ضروری ہے؟ جو خود ارن کرتا ہو؟ نہیں, وہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو مالک نصاب ہو. جیسے زکوٰۃ کا ہوتا ہے نا, 7.5 تولہ سونا, 52.5 تولہ چاندی, یا اتنا کیش جس سے 7.5 تولہ 52 تولہ چاندی خریدی جا سکے, جو آج کل 1,25,000 30,000 تک ہے. یا اتنا مال تجارت ہو کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے, یا پھر ان میں سے تھوڑا تھوڑا مال ہو مل کر وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے. اس کے علاوہ حاجت اصلیہ سے زائد اتنا سامان, حاجت اصلیہ سے مراد جو ضروریات زندگی کا ضروری سامان ہے, وہ اگر اتنا زیادہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی تک قیمت پہنچے تو اس پر فطرہ واجب ہے. صحیح ہے. ادائیگی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس پر واجب نہیں ہو رہا وہ ادا ہی نہیں کر سکتا. اچھا. وہ بھی کرے گا تو مستحب تو اچھی بات ہے. ہاں اس کو ثواب ملے گا. اور ایک آدمی جو کما رہا ہے تو وہ اپنے یعنی جو بریڈ ارنر ہے گھر کا وہ اپنے بچوں کا بھی دے گا. جی نابالغ بچوں کو اس پہ لازم ہوگا، لیکن جتنے گھر کے بالغان ہیں وہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے. دینا چاہے دے سکتا ہے، جیسے زوجہ ہے، بالغ بچے ہیں، ماں باپ ہیں، لیکن اگر نہ دینا چاہے تو اس کو اجازت. بالغان اپنا فطرہ خود دیں گے اگر وہ ان شرائط پہ اگر وہ کرتے شرائط تو. پورا تو جی تو ان پہ واجب ہوگا. اس میں کیا ہے کہ ابھی دے سکتے ہیں. جی 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 پہلا سوال تو آپ کا جو تھا وہ غالباً یہ تھا کہ کیا ماہ رمضان میں دیا جا سکتا ہے؟ جی جی. تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ بالکل دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہو. اگلا سوال آپ کا کیا تھا کرتا ہے؟ اس سے کافی چیزیں جواب جمع ہو مطلب گئی. بس یہی کہ اس میں کوئی فرق ہے کہ اس فقہ جعفریہ کے اعتبار سے کہ کس کو کس نے دینا ہے فطرہ، کس ہاں پر ہر واجب ہے؟ شخص کو دینا ہے کہ جو اپنا خرچ اٹھا سکتا ہے، جس کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ وہ اپنا بجٹ پورا کر سکتا ہے، جو اس کے واجب خرچے ہیں اپنے اور مینٹیننس جس کا واجب ہے ان سب کے اگر وہ کر سکتا ہے تو وہ فقیر نہیں ہے، پھر وہ غنی کی اصطلاح میں آتا ہے. اگر وہ غنی ہے تو پھر اس کو اپنا بھی فطرہ نکالنا ہے، اور جتنے بھی اس کے ڈپینڈنٹس ہیں جو اس کے یہاں کھانے والے شمار ہوتے ہیں ان سب کا اس کو فطرہ نکالنا ہے، اور پھر دوسروں کے اوپر وہ واجب نہیں ہوگا. فقہ جعفریہ میں یہ والا پیمانہ نہیں ہے کہ اتنا تو ٹھیک ہے. اس کے اندر معیار یہ ہے کہ ہر شخص اپنا فطرہ نکالے گا، اور جس کا وہ خرچہ اٹھاتا ہے جو اس کے یہاں کھانے والے شمار ہوتے ہیں ان سب کا اس کو فطرہ نکالنا ہے، وہ بالغ ہوں تو بھی نابالغ ہوں تو بھی. مناسب. اور فطرہ کتنا ہے؟ ہمارے یہاں فطرے کی جو رقم ہے کوئی معین نہیں ہے، اس کے اندر معیار یہ ہے کہ 3 کلو آٹا یا 3 کلو چاول، اور اس کے علاوہ بھی بعض ایسی چیزیں کہ جو کھانے کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، تو اگر اس کو نکال دیا جائے تو بھی چلے گا، اور اگر اس کی قیمت نکال دی جائے تو بھی چلے گا. یعنی ویری کرے گی. جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ 3 کلو ہو یا 3 کلو کی قیمت ہو. جیسے کفارے ہیں، فدیے وغیرہ کے اندر ہمارے یہاں قیمت کافی نہیں ہے، وہی جنس دینی پڑے گی. پر فطرے کے بارے میں چونکہ نص موجود ہے لہٰذا اس حوالے سے فقہاء یہی فرماتے ہیں کہ 3 کلو چاول 3 کلو آٹا یہ تو بالکل سیف ہے. کتنا بن رہا ہے اس سال کوئی اندازہ ہے کچھ؟ وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے کہ چاول اور آٹا کوئی ایک اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے، وہ اپنے اپنے حساب سے دیکھا جا سکتا ہے، اپنے شہروں کے ریٹ کے حساب سے دیکھیں. لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 3 کلو آٹے کے بدلے میں یہ پیسے نکال رہا ہوں یا 3 کلو چاول کے بدلے نکال رہا ہوں، یہ اس کو پتا ہو تو کافی ہو جائے گا. اور کس کو دیا جا سکتا ہے اس فطرہ؟ اس کے اندر دینے کی جو شرائط ہیں اس کے اندر سب سے جو بنیادی شرط ہے وہ یہی ہے کہ وہ شخص خود فقیر ہو، یعنی غنی نہ ہو جس کو دیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ دوسری شرائطیں کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، شرابی نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. اور فقیر سے مراد یہاں پر وہ یہ کہ جس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ اپنی ضروریات زندگی کا خرچہ نکال سکے. اپنے جائز خرچے اپنی حلال کمائی سے جو نہیں اٹھا سکتا ہے تو اس کو پھر ہمارے یہاں فقیر کہا جاتا ہے. نہ اس کے پاس کوئی سورس آف انکم ہو، نہ جنریٹڈ فنڈز ایسے اویلیبل ہوں کہ جن سے وہ اپنے خرچے پورا کر سکے. جو ڈیفیسٹ میں چل رہا ہے وہ اس کو دینے کے حوالے سے یہ کہ کن کو دیا جا سکتا ہے فطرہ. جی اس میں ایک تو اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کی نسل سے آپ ہیں انہیں نہیں دے سکتے. ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی جو آپ کی نسل سے ہیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے، سید حضرات کو نہیں دے سکتے. صدقات واجبہ ہمارے ہاں منع ہوتے ہیں. اس طرح غنی کو نہیں دے سکتے. باقی بہن بھائی، خالہ پھوپھی تایا سب کو دے سکتے. بالکل. اور جس کو دیں یہ ضروری ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ عنوان فطرہ میں آپ کو فطرہ دے رہا ہوں، یا آپ کی نیت ہو تو کافی ہے. جی فطرہ اور زکوٰۃ دونوں کے اندر صرف دل میں نیت کر لیں، چاہے عیدی کہہ کر دے دیں، گفٹ کہہ کر دے دیں، کسی بھی عنوان سے دے دیں. یہ ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے اندر وہی سادات والا جو معاملہ ہے کہ غیر سید کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سید کو فطرہ دے. فطرہ جو ہے زکوٰۃ کی ایک قسم ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ بہرحال سادات کے اوپر حرام ہے. بالکل بالکل. یہ سیر حاصل ہوگی بات. اگلے سوال پہ آئیے گا جناب. مسجد میں داخل ہونے کے بعد ہم جو بآواز بلند سلام کرتے ہیں، کیا یہ درست عمل ہے؟ میں ہر دفعہ مسجد میں سلام کرتا ہوں تو کچھ لوگوں نے مجھے اس سے روکا ہے کہ اس طرح آپ سلام نہ کریں، کیونکہ سلام کرنے سے جو مسجد میں لوگ ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، جواب دینا پڑتا ہے اور وہ جواب نہیں دے پاتے، یا نماز میں ہوتے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہوتے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. کوئی ایسی سچویشن نہ ہو کہ جو بنیادی طور پر مسجد کا جو ایک ماحول ہے تقدس کا اس کو ڈسٹرب کرے. سلام کرنا خود ایک اچھا عمل ہے بے شک، اور اس میں دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے. تو مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے سلام کہنا یہ تو بہت پسندیدہ عمل ہے. مگر ایک انوائرمنٹ، ایک ماحول، ایک محفل ہے اور اس کے اندر کوئی آ رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن کچھ افراد ہیں جو اپنے کاموں کے اندر عبادات میں مصروف ہیں، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے. اس میں فرض کیجئے کہ کسی آپ خاص شخص کو مخاطب کرنا چاہ رہے ہیں، اس موقع پر اگر آپ سلام کہیں تو کوئی حرج نہیں. اگر عمومی طور پر پھر بھی اگر کوئی سلام کر لے تو ہم اس کو کوئی حرام نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ خیال کریں تو زیادہ بہتر ہے. اور فقہی کیا مسئلہ بنے گا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور کسی نے سلام کر دیا ہے، عمومی جنرل سلام کر دیا ہے،
تو اس کو جواب دینا ہے یا نہیں دینا, یہ نماز جاری ہے؟ کسی ایک کا جواب دینا کافی ہوگا. اور اگر اسپیسیفک اس کو مخاطب کر کے سلام کیا جو نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو جواب دینا ہوگا دوران اور نماز. جواب کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو سلام کے الفاظ ہیں اسی کو وہ تکرار کرتے. وہ کہ السلام علیکم, یہ کہ السلام علیکم. ٹھیک, لیکن یہ تو نہیں نا وہ کہ السلام علیکم وسیم بھائی, تو السلام علیکم وسیم بھائی تو نہیں کہہ دے بس گا اتنا کافی ہے. السلام علیکم کہ عربی والے کو سلام کے وہی الفاظ ریپیٹ کرتے ہیں. قبلہ جی ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی بھی عبادت میں مشغول ہو ہاں. اس کو سلام کرنا خلاف سنت ہوتا ہے. اچھا جی ٹھیک, تو اب جو نماز کے انتظار میں بھی بیٹھا ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں ہے وہ بھی نماز میں ہے یعنی انتظار پر بھی اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے یہاں مکروہ ہے کہ جو نماز کے لیے بیٹھے ہوں یا قرآن پاک کی تلاوت یا ذکر الہی کر رہے ہیں ان کو سلام کیا جائے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی نمازی کو سلام کرے اور وہ جواب کے قصد و ارادے سے کہے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی, باطل ہو جائے گی. باطل اچھا, ہو جائے گی ہمارے یہاں سے. کیونکہ نماز کے اذکار ٹھیک ہے بالکل, لیکن یہاں پہ ضروری ہے, ضروری ہے. ٹھیک, بالکل بالکل صحیح, ٹھیک ہو گیا. چلائے گا جناب, اگلا سوال چلے گا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جی جی. عید کی نماز لڑکیاں بھی پڑھ سکتی ہیں؟ عید کی نماز لڑکیاں ہی پڑھ سکتی ہیں؟ جی اگر کہیں پر اس کا باقاعدہ مطلب اہتمام کیا جاتا ہے, اور بچیوں کے سلسلے میں خواتین کے یہ اصول ہوتا ہے کہ ایک تو پوچھ کر نکلیں اگر شادی شدہ ہیں شوہر سے, ورنہ پیرنٹس وغیرہ سے. راستہ پرامن ہونا چاہیے, باپردہ نکلیں, جہاں پر جائیں وہاں مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو, راستے علیحدہ ہوں, علیحدہ پردے کے اندر کوئی بے پردگی وغیرہ نہ ہو, صرف نماز ہی مقصود ہو. یہ نہیں کہ تم آ رہی ہو کیا, وہ میں نے تھوڑی بہت ضروری بات کرنی ہے, وہاں بیٹھ کر وہ نماز ہو رہی ہے, وہاں پہ باتیں چل رہی ہیں, تو ایسا نہ ہو. نماز پڑھ کے فوراً اپنے گھر کو واپس آئیں تو گنجائش ہے ایسی. ٹھیک, جی سر. نماز عید میں بالکل جا سکتی ہیں اپنی ناموس, اپنے پردے وغیرہ کا خیال رکھتے ہوئے, اور اگر چاہیں تو اپنے گھر کے اندر بھی نماز عید پڑھ سکتے ہیں. فرادہ بھی نماز عید پڑھی جا سکتی ہے. مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں؟ مرد حضرات کے لیے زیادہ پسندیدہ تو یہی ہے کہ وہ جماعت کے اندر جا کر شریک ہوں, لیکن جگہ بہرحال فرادہ نماز پڑھی جا سکتی ہے نماز عید. لیکن ہمارے یہاں شرط ہے جماعت جمعے کے لیے بھی اور عید کے لیے بھی, اور کم از کم امام کے ساتھ 3 افراد ہونے چاہیے, تو وہ جماعت کہلائے گی. تو جماعت کہلائے گی اس میں, ورنہ جو عام نمازیں اس میں تو ایک امام ایک مقتدی بھی تو ہو جائے گی. لیکن عید اور جمعے کی شرط ہے کہ امام کے علاوہ 3 کم از کم مقتدی ہوں. تو ہمارے یہاں گھر پر گھر پہ نماز کا کوئی کانسیپٹ نہیں, عید کی نماز کا نہیں ہے ویسے. عید کی نماز کا سوال, جی ہاں عید کی نماز, جی نماز جمعہ کے حوالے سے تو بالکل جماعت کا ہمارے یہاں بھی شرط ہے کہ جماعت کے بغیر نماز جمعہ نہیں ہو سکتی. اس میں بھی شرط ہمارے یہاں 5 کی ہے کہ امام جماعت سمیت پھر 5 افراد تو جماعت کہلائے گی. اور اگر عام نماز ہے تو جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا ایک امام جماعت ہو اور ایک پیچھے پڑھنے والا ہو تو نماز جماعت ہو جائے گی. نماز عید کے اندر تھوڑی وسعت ہے. بالکل بالکل. ایک ہم اور سوال لے لیتے ہیں, چلائے گا جناب. میرا سوال یہ ہے کہ میں مزدوری کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میرے دوست یار جو فطرانہ زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں تو میں ان سے وہ لے کر اپنا قرض ادا کر سکتا ہوں؟ جی بالکل ٹھیک. یا یہ ایک صاحب ہے جو قرض, جی بالکل شرعی فقیر ہیں تو لے سکتے ہیں اور اپنا قرضہ وغیرہ ادا کر سکتے ہیں. بالکل. ویسے یہ کہہ رہے ہیں مزدور ہوں تو غالباً اتنا مال تو نہیں ہوگا کہ 1,25,000 روپے کی سیونگ یا ضرورت سے زائد, ضروریات زندگی سے زائد اتنا مال ان کے پاس ہو, تو یہ شرعی فقیر ہیں اور یہ زکوٰۃ بالکل لے کر اپنا قرض ادا کریں. اور جب بھی کسی نے لیکن یہ ایک میں وضاحت بس ان کو تھوڑی سی کر دوں کہ یہ ڈائریکٹ نہ قرض ادا کروائیں, پہلے اپنی ملکیت میں لیں پھر, کیونکہ ہمارے ہاں زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے شرعی فقیر کو مالک بنانا لازم ہے. تو پہلے اس کو مالک بنائیں پھر یہ آگے دے دیں. ایک دفعہ کسی نے زکوٰۃ لے لی جو کوالیفائی بھی کرتا ہے, اس کے بعد اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو کہیں بھی خرچ کرے, جائز جگہ پہ ظاہر ہے وہ ایسے ہی. جی ہاں بالکل, آپ بونڈ نہیں کر سکتے. اگرچہ آپ جیسے کوئی مریض ہے, آپ نے کہا یہ لو اپنا علاج کروا لینا, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ علاج کروائے, وہ چاہے تو کسی اور کام میں بھی استعمال کر سکتا ہے. بنیادی طور پر یہی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے وہ بالکل اس کو استعمال کر سکتا ہے, اس لیے کہ اس کو مستحق شمار کیا گیا ہے. تقریباً باتیں وہی ہیں جو مفتی صاحب نے ارشاد. چل ایک جلدی سے ایک آخری سوال لے لیتے ہیں, دکھائیں دیں, چلائیں. میرا آپ سے کوشچن ہے کہ میں اکثر اپنے بھائی کو سحری کے لیے اٹھاتی ہوں, وہ نہیں اٹھتا تو میں اس پہ پانی گراتی ہوں, پانی گرا کے اٹھاتی ہوں, اور وہ پھر اٹھ کے غصہ کرتا ہے. تو کیا اس کا گناہ ہوگا؟ کیونکہ میری نیت تو صاف ہے, سحری کے لیے اٹھا رہی ہوں, یہ تو ایک ثواب کا کام ہے. صحیح. بس ہو رہی ہو, بھائی سو رہا ہوتا ہے, سحری کے لیے اٹھتا نہیں ہے تو میں اسے پانی ڈال دیتی ہوں, پتہ نہیں چلو بھرے یا کتنا نہیں پتا ہے, تو بھائی غصہ کرتا ہے, تو کیا گناہ ملے گا مجھے کیونکہ شہری کو کلو اٹھانا اچھا کام ہے؟ اور ایک بھائی کو بھی گناہ ملے گا کیا؟ وہ غصہ بھی تو کر رہا ہے یہ. اب لیکن وہ پوچھیں یہ جو میں نے پانی ڈالا ہے اور بھائی غصہ کر رہا ہے
تو گناہ ملے گا مجھے نہیں. بعض چیزوں کے لیے میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر قانون کے خشک جو موضوعات ہیں ان کے اندر نہ لایا جائے. جو محبت کے ساتھ آپس میں جو معاملات ہیں ان کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی طے کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال اگر بھائی کی طرف سے اصرار ہے کہ نہیں میں اس وقت کوئی موڈ نہیں ہے میرا اور سحری جو ہے اگر مستحب ہے, اگر میں نہیں کروں گا تو بھی میرا روزہ ہو جائے گا, تو ٹھیک ہے, اس کی خواہش کا احترام کر لیجیے. نہ ڈالیں پانی. ہاں نہ ڈالیں پانی, اور پیار سے اگر اس کو ایک آدھ دفعہ آواز دے کر دیکھ لیں. وہ تو اٹھ ہی نہیں رہا نا, تبھی تو پانی ڈالنا پڑا تو بھی ٹھیک ہے. اگر اس کی خواہش یہی ہے اور یہ ایک مستحب عمل ہے, واجب عمل تو نہیں ہے سحری. سحری پسندیدہ ہے, بہت اچھی بات ہے. السحور و برکہ یعنی سحری کے اندر برکت رکھی گئی ہے, لیکن یہ کہ بہرحال ایک فرض یا واجب تو نہیں ہے نا, تو ٹھیک ہے, اس کی بات کا بھی لحاظ رکھا جا سکتا ہے. اور اگر انہوں نے محبت میں اٹھا دیا ہے تو بھائی بھی پھر اتنا زیادہ غصہ نہ ہو. ٹھیک ہے, بہن نے محبت میں اٹھا دیا تو کر لے تھوڑی سی, لیکن گناہ تو نہیں ملے گا. نہیں کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ اذیت کی حد تک تو معاملہ نہ چلا جائے, اذیت کی حد تک تو معاملہ نہ چلا جائے اس کے اندر. بس یہی بات ہے. لیکن اصل مسئلہ تو بعض وقت یہ آخری ٹائم میں نا خواب بہت اچھے اچھے آتے ہیں. اب وہ کہیں پہنچا ہے اور وہ ان خوابوں کا سلسلہ جب منقطع ہوتا ہے, خوابوں پہ پانی پھر گیا اصل میں. بس یہ ہوتا ہے. اور خوابوں میں جی رہی ہے ہماری قوم, وہی خواب توڑ بھائی اس لیے غصہ کر رہا ہے اصل میں. اب مفتی صاحب دیکھیے, اس طرح کے سوال میں خود کرتا ہوں نا, جب تو آپ کہتے ہیں میں بناتا ہوں سوال. دیکھیے لوگ کر رہے ہیں اس طرح کے سوالات. یہ سوال میں نے کیا ہوتا اگر, تو آپ نے مجھے سیکنڈ کے بعد ڈانٹنا تھا کہ بدامی تم یہ کیسے سوالات بنا رہے ہو. یہ دیکھیں کیا بات ہے, قوم کے خواب ٹوٹ رہے ہیں. قدرت بھی آپ کی مدد کر رہی ہے. ایسے لوگ تائید کے لیے بھیج دیے, مان گئے آپ کے مقام مرتبہ, وہ پہلی تسلیم شدہ. تو بہن کو گناہ تو نہیں ملے گا اس میں پانی ڈالنے؟ نہیں, اچھی چیز ہے. خیر, یہ جیسے حضرت نے فرمایا نا, لیکن یہ دیکھ لیں کہ خدا نہ خواستہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایگریسو آدمی ہوتا ہے, فوراً ہو جاتا ہے, وہ کلمات کفر کہہ دیتے ہیں بعض اوقات ایسی اس میں. تو یہ اگر ایسا ہے کہ اٹھ کے وہ مغلظات بکنا شروع کر دیتا ہے, پھر تو وہی ہے جو حضرت نے فرمایا کہ مستحب ہے کہ اس کو ایسے ہی رہنے دو, روزہ رکھے بس. وہ پھر اٹھائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ الٹی سیدھی بات کر دے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. آپ اٹھائیں دی اور آپ گالیاں نہیں دیں بھائی, اٹھ گیا آپ, خیر ہے اٹھ گیا, سحری کریں اور پھر سو جائیں. نماز کے لیے تو اٹھنا ہی ہے نا ویسے بھی, تو سو جائیں. بہت شکریہ علماء کرام کا, بہت شکریہ. ہم ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں دوبارہ انشاءاللہ.